یوٹیوب کی تھم نیل پر آپ کو ایک حقیقت ٹی وی کا تصویر نظر آئی ہوگی۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ٹی وی کیونکہ اس کے ویورز ہیں اور یہ کچھ سپانسرڈ چینل بھی ہیں، تو یہ بہت لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور ایسی چھوڑتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ ویڈیوز کیوں بنائی جاتی ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ تک کو خبر پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے ذہن کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ حقیقت ٹی وی نے اپنے تھم نیل کے اوپر انڈیکیٹ کیا کہ شہباز شریف کی چیخیں نکل گئی کیونکہ روس جو ہے وہ عمران خان کی مدد کے لیے آ گیا۔ ہم کبھی اپنی مدد کے لیے خود نہیں آئیں گے، ہم دوسروں کے دیے ہوئے بیانات کو اپنی مدد سمجھتے ہیں تو ہم منہ کے بھر گرتے ہیں اور ہمارا ایک دانت بھی ثابت نہیں رہتا۔ ہماری 72 یا 73 سال کی تاریخی زندگی جو پاکستان کی ہے وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران رہے اور آگے ان کے جتنے چیلے، یعنی وہ چیلے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار رہے، انہوں نے اس ملک کی نیا ڈبوئی ہے، اور عمران خان کے بھی جو چیلے ہیں انہوں نے آگے نیا ڈبو دی۔ اب یہ حقیقت ٹی وی شہباز شریف کی جو باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ شہباز کی چیخیں کل کی نکلتی آج نکلے، وہ کل پنش ہوتے ہوئے آج پنش ہو جائے، ہمارا اس سے قطعی کوئی پولیٹیکل مفاد وابستہ نہیں۔ عمران خان کل آرٹیکل 6 کے ذریعے پھانسی پر چڑھ جائے یا آج چڑھا دیا جائے، ہمارا اس سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ پاکستان کے آئین کو مارشل لا لگا کے تو روندا گیا، لیکن ایک ایسا شخص جو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کے طور پر یہاں آ کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا اور نورا کشتیاں کر کے اسی اسٹیبلشمنٹ سے آج آئین کو اس طریقے سے اس نے روندا ہے کہ پوری پبلک کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس وقت حکومت نام کی پورے ملک میں کوئی چیز نہیں، جس کا جو چیز پہ ریٹ آتا ہے وہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے اور غریب جو ہے وہ اس میں پس رہا ہے۔ باتیں یہ کریں گے کہ روس عمران خان کی مدد کے لیے آ گیا، تو جب بھی سپر جو پاورز ہوتی ہیں اگر وہ کسی ملک کا ذکر کرتی ہیں تو بنیادی طور پر وہ اس ملک کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، آج سے کچھ 3 مہینے سے پھر 1 سال تک پیچھے چلے جائیں، تو روس ایک بات کر رہا تھا، امریکہ اور نیٹو یوکرین کے بارے میں ایک اور بات کر رہے تھے، اور یوکرین کا اداکار صدر جو ایک کلاؤن یا ایک جوکر کی طرح اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا، کیونکہ جو ملک چلانے کے معاملات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، تب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کہنے والا کہہ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یوکرین کے وہ صدر جو اداکار تھے اور ڈرامے کی وجہ سے مقبول ہو کے صدر بن بیٹھے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ امریکہ اور نیٹو اور روس کس طرح سے اس کو ماریں گے۔ وہ ایک بچہ جس کو اندازہ نہیں کہ آگ کا انگارہ کوئی کھلونا نہیں، وہ اس کو پکڑنے کے چکر میں امریکہ اور نیٹو کی طرف لپکتا گیا۔ جب روس نے پیچھے سے کٹ لگانی شروع کی تو آگے کہتا ہے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جبکہ اس کے ملک کے لوگ بے یار و مددگار سڑکوں پر اور گلیوں میں دھکے کھا رہے تھے، اور روس نے ابھی تک جتنی بمباری اور جتنی ادھم مچائی ہے یوکرین میں، اس کا حال آپ کہیں یوٹیوب کسی اور چینل پر جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ سفر کس نے کیا۔ سفر یوکرین کی عوام نے کیا۔ 30 سال تک صدام حسین عراق کا صدر رہا، تو جب اسی کے دوستوں نے یعنی امریکہ نے جس نے اسے اقتدار میں بٹھایا تھا، پھر اسی کو کٹ لگانی شروع کی۔
امریکہ کے کہنے پر یہی صدام 9-10 سال تک ایران کے ساتھ ایک جنگ میں رہا، لیکن اخیر اس نے کٹ کھائی۔ تو پہلے استعمال ہوئے، پھر انہوں نے کٹ کھائی۔ پھر دور کیا جانا، اس ملک کے جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا، اس کے خلاف تختہ پلٹا، امریکن ایجنٹ ہو کے افغانستان میں گھس گیا، اور پھر جب استعمال ہو چکا ٹیشو پیپر سے بھی بری طرح سے، تو پھر طیارہ حادثے میں جاتا رہا۔ سپر پاورز اپنے ایجنٹس کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتی ہیں، وہ ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ ان کا کلا کما کرتی ہیں اور ان کو اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف جن کے ایجنٹ تھے، 35 سال تک اس ملک کے اوپر انہوں نے لوٹ مار مچائے رکھی، کن کے کہنے پر؟ یہ نواز شریف کو کون لے کر آیا تھا اقتدار میں؟ کس نے آ کے یہاں پنجاب اسمبلی کا اس کو ممبر بنایا؟ تو جو جنرل جیلانی اس کو لے کر آیا، اور ضیاء جس نے کہا میری عمر بھی اس کو لگ جائے، تو جب یہ استعمال ہو چکا ہے 2018 تک، تو اب کیا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ میرا اس سے مسئلہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جو فواد چودھری نے آرٹیکل 5 کے بارے میں گفتگو کی نیشنل اسمبلی کے فلور پر، اور وہ جو کرسی اسپیکر پر بیٹھا تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، جو خود جعلی ووٹوں سے پچھلے 4 سال سے، عوام کو یاد نہیں ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے میرے عزیز پاکستانیوں، یہ 64,000 سے زیادہ جعلی ووٹ قاسم سوری کے حلقے سے نکلے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس حلقے میں دوبارہ سے انتخاب ہوگا، تو قاسم سوری کیونکہ کسی کی آنکھ کا تارا تھا، تو یہ عدالت آ گیا، کرتے کرتے یہ اب سپریم کورٹ میں ایک سٹے آرڈر پر چلے جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کا میٹر تو 5 منٹ کا تھا کہ آپ کے حلقے سے اتنے جعلی ووٹ برآمد ہوئے، جناب آپ کامیاب نہیں ہیں، یا دوبارہ الیکشن ہوگا۔ لیکن ہماری ان عدالتوں سے کوئی نہ پوچھے نظریہ ضرورت، یعنی جب کہیں پر آپ کا اختیار نہ چلے تو آپ نظریہ ضرورت کے تحت پہلے تو آپ ایل ایف او یا پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیں، اور پھر کہیں ہم تو عدالتیں، ہم تو وہ فیصلے کریں گے۔ جنرل ضیاء ہمیں یہی لالی پاپ دیتا رہا نا 11 سال تک، عدالت نے کہا ہے، عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اور کیا کیا اس نے؟ تو یہ آپ کو فراڈیوں کے ہتھے چڑھاتے ہیں، اور پھر وہ فراڈی ان کے ساتھ مل کے اس ملک کو لوٹتے ہیں۔ قاسم سوری نے آئین توڑا، فواد چودھری نے بھی آئین توڑا، ان دونوں نے خود آئین توڑ کے عمران خان کو موقع مہیا کیا، کیونکہ عمران خان کی پلاننگ تھی، کیونکہ 4 ہفتے سے وہ کہہ رہا تھا میں سرپرائز دوں گا۔ تو آئین توڑنے کا یہ سرپرائز آرٹیکل 6 کے تحت آپ کو بہت مزہ دے گا، آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر کوئی ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف دا پیپل ریچ ٹو دا نیشنل اسمبلی، تو آپ کو پتہ دیں گے۔ وہ عارف علوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی، بھلکڑ، جن کو قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے سگنیچر تک یاد نہیں تھے ایک انٹرویو میں، اور اگلے انٹرویو میں کہتے ہیں ہاں شاید وہ ہو گیا، ایسا فراڈیا صدر ہے۔ تو ہم نے یہ 4 کا جو گینگ ہے، اس گینگ نے آئین توڑا ہے۔ اس ملک میں اگر آپ اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ اس ملک کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے بنگلہ دیش کو اپنے سے جدا کیا، یہ فاؤل پلے وہاں پر کوئی 2-4 سال چلے، کیونکہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی ٹرین کی ہوئی وہاں کی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن چند ہی سالوں میں کوئی 10-12 سال ان کے لگ گئے،
بنگلہ دیش میں دوبارہ مڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی. وہاں شیخ مجیب کی بیٹی، وہ شیخ مجیب جس کو اس کی اسٹیبلشمنٹ نے قتل کر دیا تھا بچوں سمیت، تو اس کی ایک بیٹی اس وقت ملک سے باہر تھی، حسینہ واجد، جو کہ اب بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے. اسی کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے صدر جنرل ضیاء الرحمن کی زوجہ، کیونکہ وہ خود تو گزر گئے نا، لیکن ان کی زوجہ بیگم خالدہ ضیاء عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں. ان کا بیٹا بھی چکر، اور ان کی بقایا فیملی بھی چکر کاٹ رہی ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ بنگلہ دیش کی کہانی ہے. ہم سے وہ 1971 میں ہم سے وہ آزادی لے گئے نہیں، وہ ہمیں کک مار کے چلے گئے کہ آپ لوگ اس قابل نہیں. اور اس قابل سے مراد انہوں نے اس پاکستان کے، یعنی موجودہ پاکستان کے پنجابی لوگوں کو کہا کہ تم لوگ ہمیشہ دھوکے دیتے ہو. تو پھر یہ دھوکہ ہمارے ہاں ثابت ہو گیا. 1971 میں انہوں نے کہا کہ تم پنجابی دھوکے باز ہو. تو ہم نے پھر نواز شریف کو 3 بار الیکٹ کیا. تو لوگوں کی ذہانت ہمیں یہاں سے پتہ چلی. تو جب نواز شریف 3 بار الیکٹ ہو گیا تو اس کا نعرہ تھا پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ. تو پھر اس سے کچھ سچ نہ برآمد ہوا. وہ جھوٹ اور فراڈ پر تمام چیزیں کرتا رہا، اور اخیر پر کہتے ہیں میری تو جو ہے وہ پلیٹلیٹس کم ہو گئی. تو وہ کہانیاں بھی زد عام ہو گئیں کہ فراڈ کیا. تو پنجاب کی پگ کو کیسے داغ لگا کہ فراڈی ہیں پنجاب میں بسنے والے. ہمیں تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم پنجاب سے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ حق اور سچ پر ڈٹے رہو، چاہے پوری دنیا ہی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو عمران خان صاحب، آپ نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. یہ حقیقت ٹی وی والے کہہ رہے ہیں شہباز شریف چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا رہا ہے. وہ صرف اس لیے بلا رہا ہے کہ جو قومی سلامتی کی یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی، کیا آیا اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی. وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ آ کے گواہی دیجیے. اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو افعال، جو کام آپ سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ کیا جا رہا ہے، تو اس پر آواز اٹھانا آپ پر لازمی ہے. اگر آپ غلط کام دیکھیں تو اس کے خلاف طاقت سے اٹھیں. اگر وہ نہ کر سکیں تو زبان سے اس کو روکیں، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو اس کو دل سے برا جائیں. تو ہم اس میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہاں یہ عدالت 1 بجے کیس لگاتی ہے کہ ملک کا آئین روندا جا چکا ہے. ملک کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال تیزی سے آگ کی طرح ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. لیکن یہ عدالت 1 بجے آ کے لگتی ہے اور وہ کیس سنتی ہے 2 گھنٹے کے لیے، اور پھر انہوں نے روٹی کھانی ہوتی ہے، پھر یہ گھر چلے جاتے ہیں. 17ویں صدی کا جو یورپ کا لٹریچر ہے وہ پڑھ لیں. وہاں بھی ایسے ہی ججز ہوتے تھے کہ بہت ارجنٹ نیچر کے کیسز جلدی جلدی سائڈ پہ کر کے روٹی اور ڈانس پارٹی میں جا گھستے تھے. تو ہمارے ججز کو کم ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کیس 1 دن میں صبح سے لے کر بھلے رات کے 2 بج جاتے یا اگلے دن کے صبح ہو جاتی، اس کو سن کے اور اس کا فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ پاکستان اس طرح کی غیر یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دے گی، اور اگر کوئی فیصلہ دے گی تو ویسے ہی دے گی جیسا جنیجو کے کیس میں دیا. کیونکہ پاکستان میں جب تک حکومت اپنی مرضی سے اٹھا کے بٹھائی نہ جائے تب تک چیزیں اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی. تو چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، بھلے پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. اگر ہم سے پوچھیں تو یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی اگینسٹ پی ٹی آئی اور عمران خان نہیں ہے. ہم نے یہ
چیپ پاپولیرٹی کے لیے یہ ایک ڈھونگ رچایا ہے. پاکستان کی کتنی جگ ہنسائی ہوئی ہے، اور ہم کب تک دنیا کو یہ بتاتے رہیں گے کہ ہم آئین اور قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے یہ ماتم کرنے کا اور رونے کا مقام ہے. یہ نہیں کہنے والا کہ وہ عمران خان نے سرپرائز دیا. عمران خان نے بونگی ماری اور چول ماری اور ملک کے آئین کو توڑا. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ حقیقت ٹی وی اور اس طرح کے ان کے عمران خان کے حمایتی آپ کو یہی کہیں گے وہ جی بہت زبردست ہو گئے. اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اپوزیشن الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی ہے اور نہ ہی بھاگے گی، لیکن جو آئین کو توڑا گیا اس کو وہاں درست ہونا ضروری ہے. لیکن ہماری عدالتیں 4 سال تک قاسم سوری کے کیس کا فیصلہ نہیں کر سکیں. فیصل واوڈا کا کیس جو کہ 5 منٹ کا تھا اس کو 3.5 سال تک لٹکائے رکھا. اور اب جو ہے جو بھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں عمران صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے. پنجابی میں سمپل سی مثال ہے کہ چوراں نال کتی رلی ہوئی ہے. اس ملک کا یہ ماجرا ہے اور یہ معاملہ ہے. اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں بھی آنکھیں کھول کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ. ہاں، جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور تھمز اپ کو بھی پش کر دیں. I'll be grateful. ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.